ایک بار پھر برج میڈیا US شکاگو کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں شامل کیا، خاص طور پہ اس سیشن میں جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم سیشن ہے، اور ایک ایسی شاعرہ کی کتاب کی پذیرائی ہے جو ادب کا ایک اہم نام ہے، اور ادب میں انہوں نے اپنا جو سفر ہے وہ بہت کامیابی سے جاری رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ شاعری کے ساتھ ساتھ ایک مترجم کی حیثیت سے جس طرح انہوں نے اپنا کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ناہید ورد، اب تک اہل ادب ناہید ورد کو ایک اچھی شاعرہ کی حیثیت سے جانتے تھے، ایک ایسی شاعرہ کہ جن کے بیان میں تہذیب ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون جو کہ اپنی بھرپور ذہانت کے ساتھ وہ ایک نئے آسمان کی تلاش میں نکل چکی ہیں، یعنی ان کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے شاعری سے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کے ساتھ کسی تلاش میں ہیں، اور وہ ایک ایسی تجلی کی تلاش میں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی تجلی جو اس صوفی مزاج شاعرہ میں پہلے ہی کہیں موجود تھی، اور وہ تجلی جو جسم کے اوپر پڑے کمبل سے نہیں بلکہ کردار پہ سجے گہنوں سے جو ہے پھونکتی ہے۔ تو ہماری ناہید ایک ایسی شاعرہ ہیں ادب کی، اور ادب کے میدان میں جبکہ یہ ایک عمدہ مترجم کی حیثیت سے سامنے آئی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے ان کی کتاب محبت کے 40 اصول، جس نے اہل ادب سے بہت پذیرائی حاصل کی، کیونکہ اپنی نوعیت کی بہت ہی عمدہ ترجمہ تھا، اور یہ چند سال پہلے آئے۔ اور اب جو ہے ان کا جو نیا ادبی کارنامہ ہے وہ شاعری کا ترجمہ، جو کہ شمالی امریکہ کی کتاب تھی 40 محبت کے 40 اصول، اس نے پذیرائی حاصل کی، اور اب جو ہے یہ جو نئی کتاب آئی ہے شمالی امریکہ کی جو شاعرات ہیں، جنہوں نے یہاں کی شاعرات جنہوں نے انگریزی میں شاعری کی ہے، اس کا ترجمہ بہت ہی سلیقے سے، بہت قرینے سے ناہید نے اب اس کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے یہاں موجود، اور یہ کتاب ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ امیزون پہ بہت جلدی آنے والی ہے، تو اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جب ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں یا شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں مغربی ادب اور دوسرے ادب کو بھی سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ایک اہم کتاب ہے۔ اس لحاظ سے ناہید نے اس کتاب میں ان شاعرات کو چنا ہے کہ جو کہ موضوعات کے لحاظ سے منفرد شاعری کرتی رہتی ہیں، ان کے موضوعات بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں عام موضوعات سے، اور ایک ایسی شاعرات کی ایک ایسی کھیل جس میں کچھ نام انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیے ہیں ناہید نے، اور ان نظموں کے موضوعات بھی بہت مختلف ہیں، جیسا کہ میں نے یہ نظمیں پڑھی ہیں، اور ان میں جو ہے اشارے، کنائے، بالکل ایک نیا ڈکشن ہے ان شاعرات کی شاعری میں۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاعری خود ہی ایک مشکل ایک کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی شاعری کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس بہت ہی یہ کیا کہنا چاہیے جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مقصد کو برقرار رکھتے ہوئے جب آپ اپنی زبان میں کسی دوسری زبان کی شاعری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو خاصا مطلب یہ کہ کام واقعی کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اصل حسن ہوتا ہے شاعری کا، جو رنگ روپ ترجمے کی تیز دھار آری تلے آگے بھی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ نکھر کے سامنے آیا ہے جس طرح سے کا سلیقہ تھا اس میں۔ اور بعض نظمیں جو ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی گداز اور
افسردگی والی نظمیں ہیں زیادہ تر شاعرات کی، کہ جن شاعرات کو انہوں نے چنا ہے انہوں نے کچھ ایسے جو ہے مسائل بیان کیے ہیں سوسائٹی کے، اپنے جو سماجی مسائل بیان کیے ہیں، جن میں چند نظموں کی میں مثال یہاں دوں گی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ تو ایک مثال ایک نظم ہے کہ میری کوئی پہچان نہیں، یہ ایمری ڈکنسن کی جو ہے شاعری ہے، جو کہ تنہائی کا شکار تھی۔ اس کا جو مطلب اس کی جو نفسیاتی پرابلمس تھے اس کے ساتھ، کہ وہ ایک تنہائی کے شکار اور بہت ہی سمجھے کہ کیا کہنا چاہیے ایک مایوسی کا شکار ہو کے اس نے جو نظمیں لکھی، ان نظموں کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر ناہید نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نظم ہے جو مجھے بہت پسند آئی، اس کا نام ہے ڈیڈی، جو کہ سلویا پلیتھ کی شاعری ہے، غالباً جو بہت ہی مشکل شاعرہ تھی۔ اس کی ووکیبلری، اس کا انداز جو تھا وہ خاصا گھمبیر اور بہت ہی ڈیپ اس کا انداز تھا، اور اس کی شاعری کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا کوئی ایسا آسان کام نہیں تھا، لیکن ہماری ناہید نے بہت ذہانت کے ساتھ اور بہت ہی چابک دستی کے ساتھ اس کی شاعری کو جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مایا اینجلو کی ظاہر ان کا اپنا ایک نام ہے، جس مطلب سیاہ فام نسل سے اس شاعرہ کا تعلق تھا، بہت بڑی شاعرہ تھی وہ۔ ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بھی اس نے کئی دفعہ آ کے پرفارم کی تھی اپنی شاعری۔ تو وہ غلامی کے حوالے سے ان کی جو نظمیں ہیں، خاص طور پہ ایک بہت ہی خوبصورت ان کی نظم ہے کہ میں طلوع ہوں گی، آئی ول رائز، بلکہ میں چاہوں گی کہ ناہید آپ آج ضرور وہ نظم سنائیں اپنی، اور وہ بڑی متاثر کن نظم ہے۔ تو وہ نظم اور بہت سی بے شمار نظمیں جو ہیں موجود سے، بہت سے ڈگنیٹریز موجود تھے، ادب کی بڑی شخصیات موجود تھے، جنہوں نے بہت سراہا اس قدم کو کہ یہاں لکھنے والے اگر وہاں لے کر جاتے ہیں یہ پیغام کہ ہم کس طرح یہ ڈپلومیسی پہ کام کرتے ہیں، سفارت کاری کا جو ہم کام کس طرح انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے فوراً ہی بعد اتفاق تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اتفاق، کہ ناہید کی کتاب آئی اور جس طرح سے وہاں پہ اس کی پذیرائی کی گئی، امریکنز نے جس طرح پذیرائی کی اس کی، تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے ان تمام دوستوں پہ۔ غضنفر ہاشمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہمارے یہاں کے لکھنے والے، دیکھیں شاعری کی کتابیں تو ہماری بہت چھپتی ہیں، نثر نگاری کی بھی چھپتی ہیں، یہاں کام بھی کریں، لیکن ہمارے ملک میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ بالکل ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم بتائیں نا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال میں، اور میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں جب بھی میرا کوئی دوست، میرے ساتھی اور ادب کے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بہت پذیرائی حاصل کرے گی، اور میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ناہید ویب کو اس خوبصورت کتاب کے اوپر، اور ساتھ ہی برج میڈیا USA شکاگو کو بہت مبارکباد کہ انہوں نے ایک بہت اہم کتاب کا آج جو ہے میں تعارف آپ سے کرایا۔ بہت شکریہ۔